بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کے معنی نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ لا الہ الا اللہ کا زبان سے کہنا اس چیز کی علامت ہے کہ اللہ کو ذات صفات میں یکتا جاننا، یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا اکیلا مالک خالق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا الہ الا اللہ سے نہ تو کوئی عمل بڑھ سکتا ہے اور نہ ہی یہ کلمہ کسی گناہ کو چھوڑ سکتا ہے۔ کوئی بھی عمل بغیر کلمہ طیبہ کے کارآمد نہیں ہو سکتا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، غرض ہر عمل ایمان کا محتاج ہے۔ کلمہ طیبہ کے پڑھنے کا مطلب ایمان لانا ہے، اور اگر ایمان ہے تو یہ اعمال بھی قابل قبول ہے، ورنہ نہیں۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے فقط کلمہ طیبہ پڑھا ہو اور کوئی بھی نیک عمل نہ کیا ہو تو وہ بھی ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اور گناہوں کے چھوٹ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں ایمان لے آیا تو اس کلمے کی برکت سے وہ آہستہ آہستہ اپنے ہر گناہ سے توبہ کر لے گا، اور اگر کسی شخص نے ساری زندگی حالت کفر میں گزار دی اور موت سے ذرا پہلے ایمان لے آیا تو اس کلمے کی برکت سے اس نے حالت کفر میں، یعنی کفر کی حالت میں جتنے بھی گناہ کیے وہ سب معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کسی نے پوچھا کہ کلمے کے اخلاص کی کیا علامت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حرام کاموں سے اس کو روک دے۔ اب یہ ظاہر ہو گیا کہ جو شخص حرام کاموں سے رک جائے گا اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا قائل ہوگا تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آخرکار ان کا ایمان سلب ہو جاتا ہے اور دنیا سے کفر کی حالت میں جاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا مصیبت ہوگی کہ ساری عمر مسلمانوں کی فہرست میں جس شخص کا نام رہا ہو وہ قیامت کے دن کافروں کی فہرست میں ہوگا، اور یہ بات گناہوں کی کثرت سے اور تنہائیوں میں حرام کاموں میں مبتلا ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔ حدیث کی کتابوں میں ایک قصہ آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان کا انتقال ہونے لگا۔ اس نوجوان سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، دریافت فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، ایک کفل سا دل پر لگا ہوا ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ اس کی ماں اس سے ناراض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ماں کو بلوایا اور فرمایا اگر کوئی شخص بہت سی آگ جلا کر اس تمہارے نوجوان بیٹے کو اس آگ میں ڈالنے لگے تو کیا تم سفارش کرو گی؟ اس نے عرض کیا ہاں حضور، ضرور کروں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو اس کا قصور معاف کر دے۔ تو ماں نے سب معاف کر دیا۔ پھر اس نوجوان کو کلمہ پڑھنے کو کہا تو فوراً پڑھا گیا اور ساتھ ہی وہ فوت ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اسے آگ سے نجات مل گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کثرت سے کیا کرو، اس سے قبل کہ ایسا وقت آ جائے کہ تم اس کلمے کو کہہ ہی نہ سکو، یعنی کہ موت کا وقت آ جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ جس شخص نے حق سمجھ کر اس کو پڑھا اور اسی حالت میں مر گیا تو اس پر جہنم حرام ہو گئی، اور وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ اور استغفار کو بہت کثرت سے پڑھا کرو۔ شیطان کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کیا اور لوگوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار سے ہلاک کر دیا۔ شیطان کا زہر تب ہی دل پر چڑھتا ہے کہ جب دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی ہو، ورنہ شیطان کو ذلت کے ساتھ دل سے واپس لوٹنا پڑتا ہے۔ اللہ کا ذکر دلوں کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر ہر چیز کے لیے صفائی ہوتی ہے تو دلوں کی صفائی اللہ کا ذکر ہے، اور استغفار دلوں کے میل اور زنگ کو دور کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی وصیت فرما دیجیے۔ ارشاد ہوا
کہ جب کوئی برائی سرزد ہو جائے تو کفارے کے طور پر فوراً کوئی نیک کام کر لیا کرو تاکہ اس برائی کی نحوست دھل جائے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی نیکیوں میں داخل ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ساری نیکیوں میں افضل ہے۔ مثلاً کہ برائی اگر گناہ صغیرہ ہے تو وہ نیکی سے مٹ جاتی ہے، اور اگر گناہ کبیرہ ہے تو وہ توبہ کے بغیر نہیں مٹتا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ گناہ کرامن کاتبین کو بھلا دیتے ہیں، اور اس گناہ گار کے ہاتھوں پاؤں کو بھی بھلا دیتے ہیں، اور زمین کے اس حصے کو بھی جہاں وہ گناہ کیا گیا ہو، غرض یہ کہ اس گناہ کی گواہی دینے والا کوئی بھی نہیں رہتا۔ اسی طرح حضرت ہانی فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور ضعیف ہوں، کوئی عمل ایسا بتا دیجئے جو بیٹھے بیٹھے کرتی رہا کروں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے گویا تم نے 100 غلام عرب آزاد کیے، اور الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے گویا تم نے 100 گھوڑے سامان لگام کے ساتھ جہاد میں سواری کے لیے دے دیے، اور 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، گویا تم نے 100 اونٹ قربانی میں ذبح کر دیے، اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، تو اس کا ثواب تو تمام آسمان و زمین کے درمیان کو بھر دیتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں۔ ضعفاء اور بوڑھوں کے لیے کتنی آسان چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرما دی کہ جس میں نہ تو کوئی مشقت ہے، نہ چلنا پھرنا، اور پھر اتنے بڑے بڑے ثوابوں کا وعدہ۔ کتنی ہی خواتین ایسی ہیں جو گھروں میں کام کاج میں سارا دن محنت کرتی ہیں، اور کتنے ہی مرد ایسے ہیں جو تجارت کی غرض سے سارا دن محنت و مشقت کرتے ہیں۔ اگر وہ اپنے کام کاج کے دوران ان تسبیحوں کو پڑھتے رہیں تو دنیا کی کمائی کے ساتھ ساتھ آخرت کی کتنی بڑی دولت ہاتھ آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کلمے کو کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔